چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قومی ہاکی ٹیم کے لیے ریلیف کا اعلان۔ ہاکی کھلاڑیوں سے ملاقات، ماضی کے تلخ تجربات کے ازالے اور مستقبل کے لیے اہم اقدامات کا حکم۔ مالی حوصلہ افزائی کے لیے 6 کھلاڑیوں کو 10-10 لاکھ روپے کے انعامی چیک دیے۔ زخمی ہاکی کھلاڑیوں کے علاج معالجے کی تمام ذمہ داری پی سی بی نے اٹھا لی۔ مصر میں ورلڈ کپ کوالیفائر ٹورنامنٹ کے لیے کھلاڑیوں کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت بھی کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو ایک اور ذمہ داری مل گئی۔ قومی کھیل کی بحالی کے لیے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے معاملات محسن نقوی کے حوالے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر محسن نقوی نے لکھا کہ فیڈریشن کی صدارت کا امیدوار نہیں ہوں، معاملات مستحکم ہونے تک ہاکی فیڈریشن کی نگرانی کروں گا۔ ہاکی کے جاری تنازعات ختم کرنے اور کھلاڑیوں کی مدد کے لیے میدان میں آیا ہوں۔ پاکستان ہاکی کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ مجھ پر کسی قسم کی پابندی نہیں، کپتان ہاکی ٹیم اماد شکیل کی میڈیا سے گفتگو، بولے غیر ملکی کوچ کا نام ہم نے دیا، اس سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا آپ کھیلیں، میں سارے معاملات دیکھوں گا۔ محسن نقوی نے ہاکی ٹیم پر لگائے گئے تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ آج سے لاہور میں شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا رمضان سہولت بازار کنٹرول روم کا دورہ، متعلقہ افسران نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو انتظامات پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے رمضان سہولت بازار میں آئے شہری سے ٹیلی فون پر بات چیت، کھانے پینے کی چیزوں کی کوالٹی، ریٹ اور دیگر سہولیات بارے دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سستی اور معیاری اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنا رہے ہیں، صارفین کو فری ڈلیوری کی سہولت بھی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے رمضان المبارک میں سیکیورٹی کے اقدامات سخت کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مساجد، بازاروں، مارکیٹوں اور عوامی مقامات پر اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ رمضان المبارک میں سی سی ٹی وی کیمروں، واک تھرو گیٹس اور سرچ لائٹس کی تنصیب یقینی بنانے کی ہدایت۔ رمضان المبارک میں عوام کی جان و مال کی حفاظت کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے، وزیر اعلیٰ کا حکم۔ سرکاری اسکولوں کو نجی اداروں سے بہتر بنانے کے لیے تاریخ ساز اصلاحات کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ ہر سرکاری اسکول کو سیف اینڈ کلین زون بنانے کا فیصلہ۔ سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز ڈریس کوڈ، اسپوکن انگلش کورسز، سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب۔ پنجاب کے اسکولوں میں داخلوں میں 800% ریکارڈ اضافہ، 9000 کیمروں کی مرمت، 1,60,000 فرنیچر سیٹ۔ سرکاری اسکولوں کا نقشہ تبدیل۔ سولر استعمال کرنے والوں کے لیے اچھی خبر، نیٹ میٹرنگ درخواستوں سے متعلق وفاقی وزیر توانائی اویس لخاری کا اہم فیصلہ۔ 8 فروری تک جمع شدہ درخواستوں کو پرانے ریگولیشنز کے تحت پروسیس کرنے کے احکامات۔ جمع شدہ درخواستوں کے تحت 250.82 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لخاری کی درخواستوں کے پروسیس میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت نے 19 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ اسپیشل سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ بینش فاطمہ ساہی کا تبادلہ۔ بینش فاطمہ ساہی ڈی جی لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ تعینات۔ احمد کمال مان کو اسپیشل سیکرٹری ڈیولپمنٹ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر لگا دیا گیا۔ حافظ عرفان حمید کو ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن تعینات کر دیا۔ محمد شاہ رخ کی خدمات پنجاب ریونیو اتھارٹی کے سپورٹ، نوٹیفیکیشن جاری۔ بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے۔ عابدہ فرید ڈپٹی سیکرٹری اسکول ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب سی ای ڈی سی ریونیو لیا تعینات۔ محمد شاہد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو لیا سے پنجاب ریونیو اتھارٹی میں ڈیپوٹیشن پر منتقل۔ محمد عمر فاروق سوشل ویلفیئر سے ڈپٹی سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ تعینات۔ محمد ذیشان ندیم کو اے ڈی سی جنرل وزیر آباد کا اضافی چارج سونپ دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب میں لینڈ ریونیو اور جائیداد کی ملکیت سے متعلق اصلاحات متعارف۔ وراثتی انتقال اور زرعی رہن کے علاوہ زبانی انتقالات پر پابندی عائد۔
وراثتی انتقال اب نادرا کی جانب سے جاری کردہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پر درج ہوگا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی پریس کانفرنس، کہا جائیداد کی تقسیم کے سسٹم میں بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں، زمین کی منتقلی کے وقت قبضے کی منتقلی کا درست اندراج لازمی ہوگا۔ ڈی آئی جی شاہد جاوید کی ٹرانسپورٹرز کے ساتھ میٹنگ میں روڈ سیفٹی سے متعلق اہم فیصلہ، ٹرانسپورٹرز کو 15 دن کی مہلت، لین ڈسپلن یقینی بنانے کی ہدایت، ایک بس کی مسلسل 5 لین وائلیشنز پر مقدمہ درج ہوگا، دوبارہ خلاف ورزیوں کی صورت میں گاڑی کی ہائی وے پر انٹری بند کر دی جائے گی، ٹرانسپورٹ مالکان کی جانب سے موٹر وے پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ رمضان المبارک کی آمد، شہر میں مہنگائی کا سیلاب، مرغی کے گوشت میں بڑا اضافہ، 22 روپے مہنگا ہو گیا، اضافے کے بعد فی کلو قیمت 497 روپے ہو گئی، مارکیٹ میں صافی گوشت 570 روپے فی کلو تک بکنے لگا، زندہ برائلر کی قیمت میں 15 روپے فی کلو اضافہ، زندہ برائلر ہول سیل 329، پرچون ریٹ 343 روپے فی کلو مقرر، فارمی انڈوں کی قیمت 236 روپے فی درجن برقرار، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6960 روپے میں دستیاب۔ لاہور سمیت دیگر اضلاع میں نرخ نامے آویزہ نہ ہونے کا معاملہ، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا نوٹس، دکانوں پر ریٹ لسٹیں نمایاں آویزہ کرنے کی ہدایت، ڈپٹی کمشنرز کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کا حکم، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت پرائس کنٹرول اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس، سبزیوں، پھلوں، آٹا، چینی، گھی سمیت 16 اشیاء کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ہائی کورٹ میں خاتون کے شوہر کی عدم بازیابی سے متعلق کیس، ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا نے عدالت میں پیش، خاتون کے شوہر کے خلاف مقدمات اور گرفتاری سے متعلق رپورٹ پیش کر دی، مقدمے کا چالان ہو گیا یا نہیں، ملزم کی جیل میں شناخت پریڈ کب ہے، جسٹس تنویر احمد شیخ کا استفسار، ملزم 42 مقدمات میں سابقہ ریکارڈ یافتہ، شناخت پریڈ کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، کیس کی سماعت 26 فروری تک ملتوی۔ شہری کی بیٹی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت، آئی جی پنجاب عبدالکریم سی سی پی او لاہور ہائی کورٹ میں پیش، بتائیے بچی کہاں ہے، عدالت کا آئی جی پنجاب سے استفسار، یہ 4 سال پرانا کیس، فائل دیکھی ہے، آئی جی پنجاب آپ بتائیں 4 سال آپ کی تفتیشی نے کیا کچھ کیا، چیف جسٹس عالیہ نیلم نے 25 فروری تک آئی جی پنجاب کو بچی بازیاب کروانے کا حکم دے دیا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے سلمہ بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ تعلیمی بورڈز کا پریکٹیکل امتحانات کا طریقہ کار تبدیل، نئے قواعد و ضوابط کے تحت امیدواروں سے پریکٹیکل کا عملی مظاہرہ لازمی قرار، نئے طریقہ کار نے سرکاری اسکولوں کے طلباء کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں، پنجاب کے متعدد سرکاری اسکولوں میں طلباء کو باقاعدہ پریکٹیکل نہ کروائے جانے کا انکشاف، سرکاری اسکولوں کی سائنس لیبز میں ضروری آلات اور کیمیکلز کی کمی کا سامنا، طلباء کا محکمہ اسکول ایجوکیشن سے لیبارٹری سہولیات بہتر بنانے کا مطالبہ۔ میٹرک امتحانات میں 1 ماہ باقی، تعلیمی بورڈز تاحال مستقل چیئرمین سے محروم، پنجاب کے کسی بھی تعلیمی بورڈ میں مستقل چیئرمین تعینات نہ ہو سکا، محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے 2 ماہ قبل چیئرمین اور دیگر عہدوں پر بھرتیوں کے لیے درخواستیں طلب کی تھیں، چیئرمین اور سیکرٹری بورڈ کی درخواستوں کی اسکروٹنی مکمل، تاہم انٹرویوز کا آغاز نہ ہو سکا۔ پی پی ایس سی نے مختلف محکموں کی آسامیوں کے تحریری و حتمی نتائج کا اعلان کر دیا، پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن میں آفس اسسٹنٹ کی 5 آسامیوں پر 21 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب، پنجاب سروس ٹریبیونل میں اسسٹنٹ کی 2 آسامیوں پر 10 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب، پنجاب پبلک سروس کمیشن لاہور میں اسسٹنٹ کی 2 آسامیوں پر 42 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب۔